اس وقت قوم جنات میں سے کچھ بزرگ میرے پاس آئے اور بادب کہنے لگے کہ میں یہاں بہت زیادہ جنات اکٹھے ہیں اور ان کی چاہت اور خواہش ہے کہ آپ کچھ چیزیں ان کے سامنے بیان کریں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ آپ انہیں کچھ بتائیں، انہیں سمجھائیں۔ ان کی خواہش کے پیش نظر میں نے ان کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی۔ بہت لمبی دعا ہوئی، ہر طرف آہ و زاری اور استغفار امین کی آوازیں، شور تھا۔ کئی لوگوں نے اپنے سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ جو عمل مجھے اس مرحوم جن کے بیٹے سے ملا تھا اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورۃ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اس عمل کو میں نے جب بھی خود آزمایا اور جس کو بھی دیا نہایت اکثیر بے خطا پایا۔ بہت کمال اور بہت بابرکت والا عمل ہے۔ عجب اس کے کمالات ہیں، عجب اس کی برکات ہیں۔ وہ ہر چیز جو ناممکن ہو اس سے ممکن ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن جب عمل شروع کرتا ہے تو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے، اور واقعی اللہ جل شانہ اس کی برکت سے ایسا کر دیتے ہیں۔ بہت تیر بہدف عمل ہے، بہت پر تاثیر عمل ہے، اور اپنی طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے بہت باکمال ہے۔ چلتے ہوئے میں نے پچھلی اپنی گفتگو میں یا قہاروں کے کمالات عرض کر چکا ہوں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک جن نے، جو کہ میرے مکلی اور ٹھٹھا کے قبرستان میں ختم القرآن کے موقع پر موجود تھا، مجھ سے کہنے لگے، ابھی پچھلے تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ میرے اوپر ایک طاقتور جن نے ایک جادو کر دیا، اور جادو یہ تھا کہ ایک کبوتر بہت عرصہ اپنے پاس رکھا، اس کے اوپر کچھ کالا منتر پڑھتا رہا، اور کالے منتر اور گندے خون میں کچھ دانے بھگو کر وہ اس کو کھلاتا رہا، اور وہ باقاعدہ اس نے مجھے وہ منتر بتایا اور کہنے لگا کہ میں نے کسی اور عامل جن کے ذریعے اس منتر کا پتہ کرایا۔ وہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں جس نے مجھے یہ منتر بتایا، لیکن اب وہ توبہ کر چکا ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیوں منتر پڑھتا ہے۔ بہت عرصہ منتر پڑھنے کے بعد، اس کو کالی چیزیں اور کالا دانہ کھلانے کے بعد، اس نے کبوتر پر بہت طاقتور جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد اس کبوتر کو میری طرف چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کبوتر ہے جس کے اوپر بہت طاقتور قسم کا عقاب نما چیز اڑ رہی ہے، لیکن وہ ان سے ڈر نہیں رہا، لیکن وہ عقاب اور شاہین نما چیزیں اس کے تابع معلوم ہوتی ہیں، جس طرف وہ جاتا ہے اس طرف جاتی ہیں، اور ان عقاب نما چیزوں سے بجلیاں اور شرارے نکل رہے ہیں، اور وہ ہمارے گھر کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ وہ جن کہنے لگا، جو مجھے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو جادو زدہ کبوتر اڑ رہا ہو اس کے ساتھ یہ نشانی ضرور ہوگی، ورنہ ہر کبوتر جادو زدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجھے یہ جب نظر آیا تو میں نے فوراً یا قہارو پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے گھر والوں نے بھی پڑھ کر اس کی طرف پھونکنا شروع کر دیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میں حیران ہوا کہ یا قہارو کے اندر تو بہت طاقت ہے۔ ایک دم میرے اندر آواز آئی کہ تیرے پڑھنے کی طاقت میں کمی ہے، ورنہ یا قہارو کا قہر جب جادوگر پر برسے گا تو اس کو برباد کر دے گا۔ میں نے اس کو زیادہ پڑھنا شروع کیا اور سانس روک روک کر پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے اس کو سانس روک روک کر پڑھنا شروع کیا تو اس کی تفسیر واضح سامنے آئی، اور وہ عقاب آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا، اور کبوتر غوطے لگانا شروع ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یا قہارو کے اندر بہت طاقت ہے۔ میں یا قہارو کو سانس روک کر پڑھتا اور اس پر پھونک دیتا، اور پھر سانس لیتا اور سانس روک کر لاتعداد مرتبہ اس کو پڑھتا اور خوب پڑھتا، اور جب سانس ٹوٹتا تو میں اس پر پھونک دیتا۔ آہستہ آہستہ وہ بلائیں ہٹنا شروع ہوئیں جن کے اوپر آگ برس رہی تھی، حتیٰ کہ اکیلا کبوتر رہ گیا، اور کبوتر کی پریشانی شروع ہوئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے، لیکن کوئی طاقت ہے جس نے اس کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا اور بھاگنے نہیں دے رہی۔ کہنے لگے، اب میری ہمت اور بڑھ گئی۔ سارے گھر والے اپنا جینا بھول گئے اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ کبوتر ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا، اور اس کبوتر کے پروں سے خون نکل رہا تھا۔ میرے بیٹے نے بڑھ کر اس کو پکڑنا چاہا تو میں نے چیخ کر کہا، اس کو ہاتھ مت لگانا، جادو زدہ کبوتر ہے۔ ہم پڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ کبوتر مر گیا، اور حیرت انگیز طور پر کبوتر کے مرتے ہی اس کو آگ لگ گئی، اور آگ اتنی تیز تھی کہ پل بھر کے اندر اس کبوتر کو اس نے راکھ بنا دیا، اور راکھ ایک ہی پل کے اندر زمین کے اندر جذب ہو گئی، اور اس کا نشان تک ختم ہو گیا۔ لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ اس کی راکھ سے آگ کا ایک شعلہ اٹھا، اور وہ آسمان کی طرف گیا، اور اسی طرف گیا جس طرف سے کبوتر آیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم بھی اسی طرف اس کے پیچھے بھاگے۔ بہت دور جا کے جس شخص نے اس کو بھیجا تھا وہ اسی پر برسا اور اسی کے جسم کو جلا دیا، اور اس کی چیخیں سنتے ہم واپس آئے۔ وہ جن بتانے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا
कि या कहारों के अंदर ये ताकत है, जहाँ वो जादू को काटता है वहाँ जादू करने वाले को ख़त्म भी करता है। हत्ता कि जादू करने वाले को ये नसीहत मिलती है कि किसी को बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। मुसलमान को तकलीफ देना अल्लाह ने हराम करार दिया है और किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और मुझे यकीन हो गया। मैं इसका वाक़या सुनकर हैरान हुआ। मैंने कहा, जितने भी जिन्नात बैठे हैं इन सब को सुनाओ। इसने खड़े होकर इन लाखों करोड़ों जिन्नात को जो अफ्रीका के तारीखी जंगल में बैठे हुए थे, इनके लिए या कहारों की ताकत और तसीर अनोखी चीज़ थी। कुछ वाक़यात या कहारों के मैंने भी सुनाए। वो सारे खामोशी से सुनते रहे और सब ने पूछा, क्या हमें इसकी इजाज़त है? मैंने इन सब को इजाज़त दी, लेकिन इसको नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले का चूँकि नुकसान होता है, इसलिए मैंने इनको भी ताकीद की कि इसको नाजायज़ हरगिज़ इस्तेमाल न करना और किसी पर नाजायज़ बिल्कुल न पढ़ना। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम बिल्कुल इसको नाजायज़ नहीं पढ़ेंगे। इसी दौरान एक और मुशाहिदा या कहारों के सिलसिले में मुझे मिला। वो भी अचानक मिला। एक साहब मुझसे कहने लगे, यानी जिन, हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आंखों से माजूर हो गए हैं। वो अफ्रीका के बहुत बड़े आमिल और जादूगर माने जाते हैं जिन्नात में। मैं इनको बताऊंगा। यकीनन इनके तजर्बे में या कहारों का कोई अमल ज़रूर आया होगा। क्या इजाज़त है? मैंने कहा, ठीक है, इनको बता दें। हमारी रवानगी हुई। हस्बे मामूल हम इसी गिद्ध नुमा सवारी पर बैठे और हमारी वापसी हुई। मैं घर वापस आ गया।